فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد المنان مکی حفظہ اللہ، آپ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے پروفیسر رہ چکے ہیں، اور آپ کا علی گڑھ میں مستقل ایک ادارہ ہے، تحریک رسم و رواج ہٹاؤ نام سے ایک ادارہ ہے۔ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے رسم و رواج کو لے کر جو ان کی شادیوں میں مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، یا اور بھی بہت سارے مسائل میں رسم و رواج جو ایک دیوار بن کر، رکاوٹ بن کر کھڑی ہوتی ہے، انشاءاللہ شیخ محترم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں شیخ ڈاکٹر عبد المنان مکی حفظہ اللہ سے کہ ڈائز پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا وقائدنا ونبینا وقدوتنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام المبعوث رحمۃ للعالمین، سید الاولین والآخرین وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ البر اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، خواتین، اساتذہ کرام، مہمان کرام اور حاضرین جلسہ، مجھے 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور میرا موضوع رسوم و رواج سے متعلق ہے، اور میرے تعارف میں بتایا گیا میرا ادارے کا نام، جو انہوں نے بتایا ادارے کا نام نہیں ہے، رسوم و رواج ایک دعوت و تحریک ہے جو کہ میں پورے انڈیا میں چلا رہا ہوں۔ یعنی اس میں جو ہے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ جتنے بھی رسوم و رواج ہمارے سماج معاشرے کے اندر ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ ہمارے انسٹیٹیوشن کا یا ہمارے ادارے کا جو نام ہے وہ اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہے، اصلاح و ترقی کے نام سے کہ ریفارم اینڈ ڈیولپمنٹ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ خیر، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور چند اہم باتیں ہیں، میں اس کو پیش کر کے آپ کے سامنے سے چلے جاؤں گا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے کے مقرر نے بتایا کہ آپ لوگ جو آئے ہیں یہاں پر وہ آپ سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، واٹ از دا بگیسٹ پرابلم آف دی مسلم ان ٹوڈے ورلڈ، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا تو جواب یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوئے، اس اور مسلمان نام رکھ دیا گیا، اس لیے وہ مسلمان ہو گئے، ورنہ مسلمانوں کو خود اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان، اس کے پاس دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن دین کو جاننے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت بڑی بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے مسلمانوں کی کہ آج مسلمان دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈھونگی باز، نوٹنکی مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے آج دیکھیے پوری دنیا میں مسلمان بہت زیادہ ذلیل ہیں اور ہر جگہ ان کو مارا جا رہا ہے۔ ان کی عزت، آبرو اور ناموس یہ سب محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم لوگ بے عمل ہیں، یعنی جو اسلامی احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں ہم اس کو نافذ نہیں کرتے، اور بد عمل ہیں۔ بد عمل کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اسی میں سے ایک برائی کیا ہے؟ سماجی برائیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر پائی جانے برائیاں ہیں، جن کو دور کرنا کیا ہے؟ جن کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کامل اسلام کیا ہے، مکمل دین کیا ہے، تو یقین ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں بتا پائیں۔ آج کے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام نام ہے صرف نماز پڑھ لینے کا، یا اگر زیادہ ہو گیا تو روزہ رکھ لے، حج کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، بس اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اسلام سے خارج ہو یا اسلام کے دائرے کے اندر نہ آتا ہو۔ پالیٹکس جس طرح سے عقیدے کا شعبہ آتا ہے، اسی طرح سے اسلام کے اندر کیا آتا ہے؟ سوشل سسٹم، آپ کا سماجی نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ فیملی سسٹم، آپ کے گھر کا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایجوکیشنل سسٹم، آپ کا بزنس، آپ کا اکنامک سسٹم، آپ کا ایجوکیشن، آپ کی انجینئرنگ، آپ کی میڈیکل سائنس، یعنی جتنے بھی شعبے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں کیا ہو؟ اسلام کے اندر احکام موجود نہ ہو۔ اسلام نے ہر ایک کے رولس اور ریگولیشن کو بنا دیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر فالو نہیں کرتے۔ تو پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اسلام صرف عبادات کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر جتنے شعبے ہیں سب کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سب اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ آپ کا بزنس جو ہونا چاہیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی کمائی حرام کی ہے تو آپ کی ایک عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں؟ 90% مسلمان حرام کمائی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر روحانیت نہیں پائی جاتی ہے اور ہمارے چہروں کے اوپر روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ پورا سماج و معاشرہ جو ہے بگڑ چکا ہے۔ تو اگر آپ نماز پہلی صف کے اندر آ کر پڑھتے ہیں لیکن آپ حرام کماتے ہیں تو آپ کی عبادت کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کام کر کے حرام کمائی کرتا ہے، اس کے ذریعے صدقہ خیرات کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس نے حرام کمائی کے ذریعے سے سب کام کیا ہے، اس کے پیسہ کو جمع کیا جائے گا اور اس آدمی سمیت اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں رسوم و رواج کے اندر؟ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور جس طرح سے اس کے اندر عقیدہ اہم ہے اور دوسری چیزیں اہم ہیں، اسی طرح سے مکمل طور سے اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اگر ہم نے ایک چیز کو لے لیا اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا تو یہ پھر کام چلنے والا نہیں ہے۔ میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، آپ ہمارے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں www.drmannan.com، وہاں پر جا کر کے آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسوم و رواج کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، ایمان اور عمل کا آپس میں کیا تعلق اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، یہ بھی آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ اسلام ایک کامل دین ہے، اور کامل دین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام کے اندر عقیدہ ہے، عبادت ہے، اسی طرح سے اسلام کے اندر پالیٹکس بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، میڈیکل سائنس بھی ہے، ہمارا فیملی سسٹم بھی ہے، ہمارا سوشل سسٹم بھی ہے، سب اس کے اندر کیا شامل ہے۔ دوسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک سچا پکا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے، اس کے بارے میں نے تفصیل سے لکھا ہے، یہاں پر یعنی ٹائم نہیں ہے، آپ خود سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 40 سورتوں کی 71 آیتوں کے اندر ایمان اور عمل صالح کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک آپ پڑھتے چلے جائیے، کتنی آیتیں ہیں؟ 71 آیتیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا۔ کس لیے کیا ہے؟ بیکار میں؟ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی اہمیت ہے، اور اس سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ جس طرح سے ایک کافر کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نہیں قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح سے خصوصاً اس دنیا کے اندر اگر آپ بے عمل ہیں تو آپ کا ایمان فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور آج جو مسلمان اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی خرابی ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ خود سوچئے، اور مکمل اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کے اندر آپ اپنی مرضی چلائیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان قدر کر دیے جاتے ہیں تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
آپ عبادت کریں یا نہ عبادت کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بات کا محتاج ہے؟ اگر آپ نہیں عمل کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم نے یہودیوں کو 3 چیز کا حکم دیا تھا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آپس میں قتل و خروجی نہیں کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی آتا ہے، اپنے کسی بھائی کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا، اور اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لینا۔ لیکن ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ یعنی کتنی سخت آیت ہے، اور وہی چیز ہم مسلمانوں کے اندر آج کل پیدا ہو گئی۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں اسلام کھیل ہے، ہم جس طرح سے چاہے اس کے اوپر عمل کریں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں سے کہہ کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کو جو ہے چھوڑ دے تو کفر کرتے ہو؟ اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ عملی کفر مراد ہے، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ تو نافرمانی کرنا یہ در حقیقت کیا ہے؟ اسلام کا، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنا ہے عملی طور پر۔ تو وہاں پر بھی یہودیوں نے بھی اپنی زبان سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے عملی طور پر اس کا انکار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، کہ جس قوم کی یہ روش ہوگی، جو قوم کافروں کا عمل کرے گی، ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آدھاتی ہے اسلام کے اوپر عمل کرے، بلکہ ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے مکمل طور سے اسلام کو نافذ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی طرف سے اسلام کو بنا کر کے اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو اسی دنیا کے اندر ذلیل کیا جائے گا۔ اور آج مسلمان جو اس دنیا کے اندر ذلیل ہے، اس کی اصل وجہ ہے کہ مسلمان اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، نوٹنگ کے بعد مسلمان ہیں، ڈھونگی مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ مسلمان آج کل دنیا کے اندر کہاں پائے جاتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہاتھ بے زور ہیں الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ آج کے امتی ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ آج شیطان جب مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سے بڑے شیطان بن چکے ہیں، کیونکہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی چیز اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اسلام میں عمل کرنا ضروری ہے، آپ اس کو جا کر وہاں پڑھ سکتے ہیں، اسلام عمل کا نام ہے۔ اور تیسری چیز مکمل اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عمل نہیں کرے گا اور مسلمان بن جائیں گے، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جن کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ عمل کرتے تھے کہ نہیں عمل کرتے تھے؟ بولیے نا، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ کرام عمل کرتے تھے نہیں عمل کرتے تھے؟ یہ ہماری طرح سے مسلمان تھے؟ ہاں، تو جب وہ عمل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر عزت دی۔ وہ اس دنیا کے اندر غالب تھے، مغلوب نہیں تھے، وہ حاکم تھے، محکوم نہیں تھے، پوری دنیا ان سے تھراتی تھی۔ جس طرح سے آج کل عیسائیوں سے، کرسچن سے پوری دنیا ڈرتی ہے، اسی طرح سے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور آج مسلمانوں کی حالت ہے، آج مسلمان کہاں پہنچ گئے؟ دنیا کی ذلیل قوم ہے، دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے، اور اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج کل کی دنیا کے اندر۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم بے عمل ہیں، اور ساتھ میں کیا بد عمل بھی ہے۔ ہر طرح کی برائی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کون سی ایسی برائی سماج کے اندر جو ہمارے اندر نہیں پڑی؟ خیر ٹائم کم ہے، اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ رسوم و رواج بھی کیا ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہمارے بعض علماء بھی اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ رسم و رواج عادت ہے، عادت کی وجہ سے کو چھوڑ دینا جائز ہے، حالانکہ سراسر غلط ہے، اس کے اندر کوئی سچائی اور صداقت نہیں۔ اس کے اوپر میں نے پوری ایک کتاب بھی لکھی ہے اور یہ ہمارے ویب سائٹ کے اندر بھی موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے سماج کے اندر جو رسوم و رواج پائے جاتے ہیں یہ اکثر بیشتر سب ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے اندر۔ میں یہاں سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص جہیز مانگ کر کے لیتا ہے یا جہیز اپنی خوشی سے دیتا ہے، دونوں صورتوں میں حرام ہے،
جو آدمی جہیز لیتا ہے اور دیتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، سراسر حرام۔ کتنے لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں آج کل ہیں؟ آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ آپ لڑکی کے باپ کو یعنی پریشان کریں، جبکہ اسلام نے اسے ایک پیسے کا مکلف نہیں بنایا۔ آج کے مسلمان ہیں، بس نام لے لیا مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، رسم و رواج کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ آج رسم و رواج یہ بارات جانا یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باراتی بن کے جانا، وہاں پر کھانا کھانا حرام ہے، لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرنا حرام ہے کہ ہمارے باراتیوں کے مہمان نوازی کرو۔ آپ بارات لے جا رہے ہیں، آپ کھلائیے، بارات کا کوئی وجود اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، خود حرام کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی حرام کھلواتے ہیں، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنی بچیوں کو وراثت کے اندر ان کا حق نہیں دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنی نسلوں کو حرام کھلاتے ہیں۔ ابھی مولانا نے تقریر کی، بتائیے یعنی 90% سے زیادہ مسلمان حرام کھاتے ہیں، کہاں سے ہمارے اندر نورانیت آئے گی؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ اگر آپ جائزہ لیں تو کتنے لوگوں کو پائیں گے جو اپنی بہنوں کا، اپنے بیٹیوں کا، اپنی ماں کا ان کا حق نہیں دیتے وراثت کے اندر، اور یہ سمجھتے کہ آسان چیز ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء کے آیت نمبر 14 کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ کان کھول کر کے سن لیجیے، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، کہ جو وراثت کے اندر اللہ کا حکم نہیں مانے گا، اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آپ خود حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، آنے والی نسلوں کو حرام کھلاتے ہیں، آپ کی کوئی بات قبول ہونے والی نہیں ہے، اور آپ جو ہے مسلمان بنتے ہیں، کمائی بھی حرام، وراثت کا بٹوارا نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے رسم و رواج کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی رسوم و رواج ہم مسلمانوں نے اپنے سماج کے اندر بنا لیے ہیں، ان تمام رسوم و رواج کا ختم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ پر جائیے گا، کیونکہ یہاں پر مجھے پیپر مل چکا ہے، آپ وہاں پر جا کر آپ گوگل میں سرچ کر کے لکھیں اسلام میں رسوم و رواج کا حکم، اسلام میں رسوم و رواج کا حکم، آپ کو جو ہے گوگل میں آ جائے گا، آپ وہاں پر اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو چھپوایا بھی ہے، لیکن اتنے زیادہ مقدار میں ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کو سب کو دے سکیں۔ تو یہ جو میں نے تحریک چلائی ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ رسوم و رواج جو ہیں غیر اسلامی جو تقالید ہیں، جو عادتیں ہیں، اس کو مٹانے کی میں نے تحریک جو ہے دعوت و تحریک میں نے چلائی ہے۔ تو اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ جتنے بھی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں سب ہندوانہ ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان کا ترک کرنا ضروری ہے، اس میں سماج و معاشرہ کے لیے مشقت ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں، شادی کو ہم نے کیا بنا دیا؟ ریا نمون، دکھاوا، شو، اور جو قوم اپنے بچوں کی شادیوں پر اپنے بچوں کی تعلیم سے زیادہ خرچ کرتی ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنی فضول خرچی کرتے ہیں ہر چیز کے اندر۔ تو خالی مسلمان نام رکھنے سے بھائیوں آدمی مسلمان نہیں بن جاتا ہے۔ اگر آپ سچے پکے مسلمان بنیں گے اور کام کے مسلمان بنیں گے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ یہ مت سوچے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ورنہ مسلمان ذلیل ہیں اور قیامت تک ذلیل رہیں گے، کیونکہ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اب میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع ہی میں کہا کہ اسلام کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو آدمی مسلمان ہو کے قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو دنیا کا سب سے بڑا جاہل شخص ہے۔ جو آدمی قرآن نہ جانتا ہو پڑھنا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل شخص ہے، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہو، پی ایم ہو، سی ایم ہو، ٹی ایم ہو، کوئی بھی جو قرآن پڑھنا نہ جانے۔ قرآن ایک سب سے بڑی نعمت ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام کی جو بنیادی چیزیں اس کو بھی نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، سچا پکا اور باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔